اب یزید کو یوں لگا کہ یہ یہاں رہے تو مسائل بہت پیدا ہوں گے، تو یزید نے پھر یہ کیا کہ وہ سارے سر امام پاک امام زین العابدین کو سونپ دیا، بیبیوں کو لباس دیا، اور صحابی رسول حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو ہے وہ اس نے یہ قافلہ دمشق سے ملک شام سے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ جانے لگا تو چونکہ فوج بھی ان کے ساتھ تھی، فوجی بھی ساتھ میں تھے، اور قیادت حضرت سیدنا نعمان بن بشیر صحابی رسول کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی ملک شام سے یہ قافلہ نکلا، یعنی مضافات میں شہر کے باہر ہوا، تو دمشق شہر کے باہر جب یہ قافلہ ہوا تو حضرت نعمان بن بشیر نے ہاتھ باندھ کر امام زین العابدین سے کہا کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، ان کا صحابی ہوں اور آپ کا خادم ہوں، آپ کی مرضی کے مطابق میں چلوں گا، اور جو ایسا فیصلہ آپ لوگ کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ شہزادیوں نے اور امام نے فرمایا کہ ہم ڈائریکٹ مدینہ منورہ نہیں جائیں گے، بلکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پہلے یہاں سے کربلا جائیں گے، اور کربلا جا کر کے ہم وہاں دیکھیں گے کہ ان لاشوں کا کیا، جو ہم بے گور و کفن چھوڑ کر آئے تھے وہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں یا پھر جو ہے ان کو دفن کر دیا گیا ہے، ہم وہاں پر پہنچیں گے۔ اب حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی۔ پھر وہ قافلہ دمشق سے کربلا کی طرف روانہ ہوا، اور جب کربلا میں پہنچے، ایک روایت کے مطابق کہ صفر المظفر کی 20 تاریخ تھی، جس کو یعنی کہ امام پاک کی شہادت کو مکمل جو ہے وہ 40 دن ہو چکے تھے ایک روایت کے مطابق۔ حالانکہ جو دیگر مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس پورے سفر میں تقریباً کم و بیش 200 کے قریب دن گزر چکے تھے۔ یہ بعض لوگوں نے 235 دن کا بھی حساب لگایا ہے، تو میں نے تینوں روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ جب آپ مزید اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے باتیں آئے گی۔ لیکن بعض لوگوں نے 20 سفر کا ذکر بھی کیا ہے، یعنی کہ بیان کرنے والوں کے مطابق جو دمشق میں قیام کی اور قید کی مدت ہے، جو 20 سفر بیان کرتے ہیں وہ صرف 10 دن ہے، 10 دن کی مدت ہے۔ لیکن جو دیگر واقعات مورخین کے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کافی طویل عرصہ وہ دمشق کے قید خانے میں بھی گزرا، لیکن چونکہ مورخین کی آراء مختلف ہے تو میں نے آپ کے سامنے اقوال پیش کیے، نقل کر دیے، آپ اپنے ذوق کے مطابق اس پر تحقیق کریں، مزید پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی تاریخ کا اندازہ ہو۔ بہرحال جب وہ وہاں پہنچے کربلا میں تو انہوں نے دیکھا کہ سارے شہداء کی مزارات ایک ساتھ ہیں، اور جن کی شناخت دیہات والوں کو بھی تو جن کو پہچانا انہوں نے ان کو الگ الگ دفن کیا۔ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت سیدنا حبیب ابن مظہر اور ایک روایت کے مطابق حبیب ابن مظاہر، یہ بھی صحابی رسول تھے اور امام حسین کے بچپنے کے دوست تھے، ان کی قبر الگ تھی۔ اسی طرح سے سارے شہداء کی قبریں ایک ساتھ، جس کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، ایک ساتھ ان کی قبریں تھیں، اور حضرت امام علی اکبر، امام علی اصغر اور امام حسین کی وہ تینوں قبریں، علی اکبر پاک کی قبر پائتی میں تھی اور امام علی اصغر کو سینے پہ رکھ کے دفن کر دیا گیا تھا۔ تو جب وہاں پہنچے تو بڑی رقت ان پر طاری ہوئی، اس لیے کہ چند دنوں پہلے ہی وہ یہاں سے کوچ کر گئے تھے، اور وہاں پر بیویوں کی جو چادریں چھینی گئی تھی، ظاہر سی بات ہے پھر ان کو جو جو یاد آیا ہوگا، یہ تو ان کے اپنے تصورات، ان کے اپنے خیالات، ان کی اپنی فکر تھی۔ بہت روئی شہزادیاں، بہت روئی، اور شہزادوں نے بھی بہت آنسو بہائے،
قبر سے لپٹ لپٹ کر سیدہ زینب پاک روتی تھی اور اپنے بھائی کے دکھ کو اور تکلیف کو یاد کرتی تھی۔ فرات کی لہروں کو جب اٹھتے ہوئے دیکھا تو پھر بچوں کی پیاس یاد آئی، علی اکبر کی لٹتی ہوئی جوانی یاد آئی، امام قاسم کی لٹتی ہوئی جوانی یاد آئی، اون و محمد کا بچپنا لٹتا ہوا یاد آیا، معصوم علی اصغر کی جیسی کلی کو کا مسلنا یاد آیا اور وہ خیمے یاد آئے۔ سیدہ بار بار کہتی تھی یہی تو خیمے جلے تھے، یہی تو اونٹنیاں بیٹھی تھی، یہی تو کٹی پٹی لاشیں پڑی تھی، یہی تو سہاگ میری بھابھیوں کا اجڑا تھا۔ اس طریقے سے یاد کر کر کے روتی، آہو بکا کرتی، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے چند راتیں، اور ایک روایت کے مطابق صرف ایک رات، بعض روایت کے مطابق چند راتیں اور بعض روایت کے مطابق پوری ایک رات انہوں نے وہاں پر اللہ کی عبادت کی اور قبروں پر حاضری دی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ وارثان حرم جب سوئے حرم کی طرف روانہ ہوئے تو اب جذبات کا جو تلاطم تھا، ذہن و خیالات کے جو جذبات رہے ہوں گے، آپ جانتے ہیں جب آج کا کوئی انسان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے رہ رہ کر اس کو اپنے غم یاد آتے ہیں اور اپنی تکلیفیں یاد آتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، اپنے آقا کے پاس جاؤں گا کہ تو سارے اپنے دکھڑے سناؤں گا، سارے اپنے حالات زندگی سناؤں گا، سارے اپنے غم اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس لیے کہ جب انسان مدینے جاتا ہے تو دل کہتا ہے کہ میں بے سہارا تو نہیں، میں تنہا تو نہیں، میں اکیلا تو نہیں، اس لیے کہ میرا سب سے بڑا چارہ ساز اور میری سانسوں کو جو ہے وہ سنبھالنے والا، میری آس، میرا سب کچھ تو مدینے والا ہے، تو میں جا کر کسی اپنے ہی کو اپنے دل کی بپتا سناؤں گا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، آسی کو بخشش کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، بلکہ جب حضور کا دیار پاک جیسے جیسے قریب آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے۔ بس یہی کیفیت ایک عام انسان کی ہے، ایک عام امتی کی ہے، جنہوں نے گود میں کھیلا ہوگا، جن کو حضور نے کھلایا ہوگا، اور حضور نے جن کو اپنے گھر میں پالا ہوگا، ان کے اپنے جذبات کا تلاطم کیا ہوگا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ جیسے جیسے مدینہ طیبہ قریب آتا، ان کو اپنے پچھلے اپنا ماضی یاد آتا جاتا، گویا کہ سیدہ زینب، امام زین العابدین اور قافلے کے وہ لوگ جو شعور رکھتے تھے، یعنی نوجوان تھے، عمر میں بڑے تھے، وہ سوچتے تھے انہی منزلوں سے تو گزرے تھے، ساتھ قاسم بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اون و محمد بھی تھے، اور اسی طریقے سے نوجوان ساتھ تھے، بھرا پورا قافلہ ساتھ لے گئے تھے، اور جب واپس لوٹ رہے ہیں تو چند لوگ ہیں اور ان کے چہرے کا حال بھی یہ ہے کہ چہرے پیلے پڑ چکے ہیں، آنکھیں سونی سونی ہیں، آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ حالت یہ ہے، اللہ اکبر، جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے جذبات کا تلاطم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اب کھجور کے درخت نظر آنے لگے، مدینہ طیبہ کا نخلستان نظر آنے لگا، اور پھر اب جو آنکھیں خشک ہو چکی تھی، رو رو کر وہ آنکھیں پھر سے برسنے لگی، اور دل میں گویا کے خیال آتے ہوں گے کہ جائیں گے تو نانا کو حال دل سنائیں گے، کربلا میں کیا ہوا، کیسے کیسے سلوک کیے گئے، کلمہ پڑھنے والوں نے کیسا انجام کیا، کیسے حالات کیے، جا کر کے ساری باتیں پیش کریں گے۔ بس یہ قافلہ مدینہ منورہ سے ایک منزل پر تھا، کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ لوٹا پٹا مسافروں کا قافلہ کیسا، تو حضرت نعمان بن بشیر کو پہچانا، پوچھا نعمان اس لٹے پٹے قافلے کی قیادت تم کر رہے ہو اور انہیں کہاں لے جا رہے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا امام شہید ہو گئے ہیں، اور امام عالی مقام علی جدہ والی سلام جو ہے وہ ان کا یہ لوٹا ہوا قافلہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ جو سر لے کر وہ چلے تھے انہوں نے اس کو کربلا ہی میں دفن کر دی۔ ایک روایت تو یہ، دوسری روایت یہ ہے جس کو بہت سارے علماء اہل سنت نے لکھا، اور بالخصوص
अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रईसुल कलम रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो लिखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि हम इसे करबला में दफन नहीं करेंगे, बल्कि हम इस कटे हुए सर को अपने नाना को ले जा करके दिखाएंगे। यानी कि जो सबूत है, सबूत शहादत हुसैन का सबूत हम ज़बानी पेश नहीं करेंगे, बल्कि कातिल के खिलाफ डायरेक्ट मकतूली को ले जाकर के अपने नाना की अदालत में पेश करेंगे। तो वो जो सर कटे हुए थे वो बीबियों ने अपने सीनों से लगा लिए, काफले वालों ने अपने सीनों से लगा लिए, और वो कटे हुए सर लेकर के मदीने मुनव्वरा की तरफ चले। ऊंटनी सवार को जब पता चला कि इमाम शहीद हो गए और उनका लुटा हुआ काफला और कटे हुए सर साथ आ रहे, सोचो कैसी दिक्कत, तसव्वुर में लाओ वो हालात कि इमाम हुसैन का और शोहदा का, हत्ता के मासूम अली असगर का वो नन्हा सा छोटा सा कटा हुआ सर जब लोगों के पास होगा तो उस वक्त देखने वालों पर क्या कैफियत होगी, रिक्कत का आलम क्या होगा, हालात कैसे होंगे। लेकिन शर्त और हालात इतने थे कि वो सरों को अपने सीने से लगाकर, सब तो लुट गया था, बस यही एक दौलत थी। वो मदीने मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे। ऊँटनी सवार ने जब ये मंजर देखा, उसने जाकर पूरे मदीने तैयबा में ऐलान कर दिया, लोगों, इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला मैंने देखा है कि वो वापस आ रहा है और कटे हुए सर उनके पास मौजूद है। यानी कि सबूत भी साथ में है कि वो सर काट दिए गए हैं। जब ये बात मदीने मुनव्वरा में पता चली तो पूरे मदीने में कोहराम मच गया, क़यामत सुगरा कायम हो गई। मुअर्रिखीन और सीरत निगार लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने 2 मरतबा मदीने वालों को जितना गमगीन देखा, इतना गमगीन मैंने कभी नहीं देखा। एक तो मैंने रबीउल अव्वल 11 हिजरी को उस दिन मदीने वालों को सबसे ज्यादा रोते हुए देखा जब अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ था, और दूसरी मरतबा उस वक्त जब हुसैन का लुटा हुआ काफिला कटे हुए सरों के साथ आया था, तो मैंने इतना देखा कि यूं लगता था कि क़यामत सुगरा कायम हो गई। मैंने दीवारों से रोने की आवाज सुनी, मैंने जिन्नातों की रोने की आवाज सुनी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जिन्नात नौहा करते थे जब मदीने मुनव्वरा में वो लुटा हुआ काफिला आया। सैदानियां जैसे मदीने तैयबा में दाखिल हुई, पर्दा नशीन औरतें अपने घरों से बाहर आ गई, लोग मस्जिद नबवी शरीफ में आगे हुजूम हो गया, और हजरत मोहम्मद बिन हनफिया उस वक्त बहुत बीमार थे, उठने की कोशिश करते मगर बैठ जाते। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा जो घर से बाहर निकलने को पसंद नहीं करती थी, उस काफिले के इस्तिकबाल के लिए उम्मुल मोमिनीन घर से बाहर निकली, और निकलने के बाद हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की ये कैफियत, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की कैफियत, उम्मे सलमा यूं बद्दुआएं करती थी, अल्लाह जिसने ये हाल किया इन लोगों का, उनको तू तबाह और बर्बाद कर दे, उनके घरों को, उनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे, उनकी नस्लों का खात्मा कर दे। ये बद्दुआओं के अल्फाज, दुआए ज़रर के अल्फाज उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के थे। जैसे ही इन लोगों की निगाहें निगाहों से टकराई, बीबी सुगरा फातिमा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा जब पता चला कि लुटा हुआ काफिला आ रहा है, कलेजा पकड़ लिया और कहने लगी, मेरे साथ तो वादा था कि अच्छी हो जाओगी तो भेज करके तुम्हें बुलवा लेंगे, बुलवाया क्या, खुद चले आए, मगर ऐसे आए कि सर हैं लेकिन तन नहीं है, तन कहीं और छोड़ गए। बीबी सुगरा का रोना अलग था। ये पूरा काफिला, लोगों ने कहा घर चले, लोगों ने कहा घर चले। इमाम ने फरमाया, बीबी ज़ैनब ने फरमाया, नहीं हम घर नहीं जाएंगे, इसलिए कि हुसैन की वसीयत थी जब मदीने जाना तो पहले नाना को के पास जाना और नाना की बारगाह में हाजिरी देना, और हाजिरी दे करके नाना को बताना कि नाना जान, आपकी कलमा पढ़ने वालों ने हमारे साथ सुनो क्या किया,
کہتے ہیں کہ جب وہ کٹا ہوا سر لے کر امام زین العابدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو اس وقت امام زین العابدین جو صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے تھے، نانا کی مزار پر نظر پڑتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہتے تھے نانا آپ کے حسین نے آپ کو آخری مرتبہ سلام کہا تھا اور وہ سلام کی امانت مجھ تک پہنچائی تھی تاکہ میں وہ امانت آپ تک پہنچا دوں۔ اور پھر امام زین العابدین اور سیدہ پاک نے جو کربلا کے احوال بیان کی وہ یہ کہ نانا جس حسین کو آپ کندھوں پہ بٹھاتے تھے اس حسین کو گھوڑوں کے پاؤں تلے کچلا گیا، جس کے لیے جنت سے جوڑے منگاتے تھے اس کو کفن بھی تک نہ دیا گیا، اس کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، اس کے بچوں کو ترسایا گیا پانی کے قطرے قطرے کے لیے، اس کی بیویوں کا سہاگ اجاڑا گیا، خاک میں ملایا گیا۔ جس وقت یہ باتیں وہ بیان کرتے تھے مدینے والوں کی آوازیں چیخیں بلند ہوتی جاتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بیان کیا گیا، سرکار کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی گئی، رونے والے روتے رہے، جناتوں کی رونے کی آوازیں آئی، دیواروں سے رونے کی آوازیں آئیں، فرشتوں کی ایسا لگتا ہے کہ چیخیں نکل گئی ہوگی، رونے والوں نے بہت رویا، ایسا لگتا تھا کہ مدینہ منورہ میں کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ داستان غم سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بھی اثرات دیکھے گئے، ان کی حالات سن کر بالآخر وہ قافلہ وہاں سے نکلا اور وہاں سے نکل کر بی بی سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار اقدس پر حاضر ہوا، اور پھر سیدہ پاک کے مزار پہ جانے کے بعد وہاں بھی حالات پیش کیے گئے، اور پھر بالآخر امام زین العابدین نے سارے سروں کو امام حسن اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دیا۔ یہ دوسری روایت ہے سروں کی تدفین کی۔ ایک تو یہ ملک شام، بعض لوگ ملک شام کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ شام میں دفن کیے گئے۔ میں جب ملک شام گیا تو میں نے وہاں پر 72 سروں کی قبریں دیکھی، وہاں بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کربلا میں دفن ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ وہ سر مدینہ منورہ میں لے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کیے گئے، جہاں پر امام حسن پاک کا مزار ہے اور سیدہ پاک کا مزار۔ اس وقت تک یہ دو ہی مزار تھے، اور آج کی تاریخ میں وہیں پر امام زین العابدین کا مزار ہے، امام محمد باقر کا مزار ہے، حضرت امام جعفر صادق کا مزار ہے۔ اس طرح سے یہ 4 مزار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہوتے ہیں، اور سر امام حسین اور شہداء کے سر۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، 3 روایتیں ہوگی، ملک شام کی، کربلا کی، مدینہ منورہ کی۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ امام علی مقام کا سر انور جس وقت پھرایا جا رہا تھا ملک شام کے آس پاس، تو پھر وہ سر بعد میں یزید نے اپنے خزانے میں رکھ لیا۔ اس سر کے متعلق یہ ہے کہ اس نے اپنے خزانے میں رکھ لیا، اس کو دفن ہونے نہیں دیا۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ وہ سر مبارک کو جب کئی دن گزریں گے اور تو جیسے اور لوگوں کے جسم سے بدبو آتی ہے، وہ سڑتا ہے، تو اس طریقے کے کچھ حالات اس سر پر بھی پیش آئیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس سر مبارک کا خون بھی تازہ رہا اور اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ تو جب یزید مر گیا، یزید مرنے کے بعد پھر مروان کی حکومت آئی، مروان کے مرنے کے بعد عبد الملک کی حکومت آئی،
تو بنو امیہ کی حکومت کے دور میں جو ہے ایک شخص نے بھاری قیمت دے کر ان سروں کو حاصل کیا، کسی حکمراں نے ہی، اور حاصل کرنے کے بعد اس کو لے جا کر کے مصر میں دفن کیا۔ وہ والی مصر تھا، مصر نے دفن کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملک شام میں دفن ہو گئے تھے، لیکن جب مصر پر فاطمیوں کی حکومت آئی، یہ جو اہل بیت کے ماننے کے دعوے دار تھے، تو انہوں نے وہ سروں کو وہاں سے نکالا اور پھر وہ مصر لے کر کے گئے، اور جب مصر لے کر کے گئے تو وہاں پر انہوں نے دفن کیا۔ اسی لیے مصر کے کچھ مزارات ہیں، وہاں پر امام علی مقام کا سر مبارک ہے۔ اس بارے میں یہ ہے، بلکہ بعض صوفیہ اور بزرگوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے اللہ کے مقبول بندوں نے دیکھا، تو دیکھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم امام حسین کے سر اقدس کی زیارت کرنا چاہیں تو کہاں جا کر زیارت کریں؟ کیونکہ کوئی کہتا ہے ملک شام، کوئی کہتا ہے مدینہ منورہ، کوئی کہتا ہے کربلا شریف۔ کربلا میں تو جسم ہے، تن ہے، لیکن سر انور کی زیارت کرے تو کہاں جا کر کریں؟ تو سرکار نے حکم فرمایا کہ تم مصر جاؤ، وہیں پر حسین کا سر ہے۔ تو وہ صوفیہ اور بزرگوں نے وہاں جا کر امام علی مقام کے سر اقدس کی زیارت کی، یعنی کہ بعض اہل کشف اور صوفیہ نے اس طرف زیادہ زور دیا ہے۔ سید امین آپ